وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ کل یہ آیت ادھوری رہ گئی تھی، آیت نمبر 6۔ بات چل رہی تھی کہ وہ اشکال کے لے پالک بیٹا جس نے پالا ہے وہ وراثت کا حقدار بھی نہیں، اور پالنے والے کی طرف اس کی نسبت کر کے اس کا بیٹا کہنا بھی جائز نہیں۔ اس پر اشکال ہوا تھا کہ پھر تو بیچارہ ہر چیز سے محروم رہے گا، اس کا کوئی سہارا باقی نہیں بچے گا۔ تو وہ جواب دے دیا تھا ہم نے کہ سہارا اگر اس کو دینا ہے تو پالنے والا اپنے تیائی مال میں وصیت کر سکتا ہے، اور اسی طرح پالنے والا اپنی زندگی میں سے جائیداد کا حصہ، زندگی میں ہی جائیداد میں سے کوئی حصہ اس کے نام کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ رہی بات کہ عقل نہیں مانتی کہ پالا ہے، اب تک بیٹا تھا، بڑا ہو گیا تو اب پردہ بھی لازم ہے، اب اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا، تو اس کے جواب دیتے ہوئے 2 مثالیں لائے تھے۔ پہلی مثال تو آ چکی ہے کہ روحانی قرابت سب سے زیادہ امت کو نبی کے ساتھ ہے اور نبی کی ازواج مطہرات کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود نسبی احکام وہاں بھی جاری نہیں ہوتے، نسبی احکام وہاں بھی جاری نہیں ہوتے۔ اسی طرح دوسری مثال دی ہے کہ روحانی قرابت کے ساتھ ساتھ قرابت محبت والی ہو، دوستی اور اخوت والی قرابت بھی نسبی قرابت کے برابر نہیں ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے مہاجرین جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تھا، اخوت قائم کی تھی کہ مہاجرین میں سے ایک ایک کو ایک انصاری کے ساتھ بھائی قرار دیا گیا، اور اس وقت بھائی چارے کا یہ حکم بھی جاری کیا گیا کہ یہ بھائی چارہ حقیقی نسبی بھائی چارے کی طرح ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے، ایک دوسرے کے وارث۔ لیکن جب وراثت والے احکام باقاعدہ نازل ہو گئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورہ نساء میں آپ نے پڑھے ہیں، اب وراثت والے احکام جب باقاعدہ نازل ہو گئے تو اس میں صرف نسبی قرابت داروں کو وراثت دی گئی۔ یہ دینی اخوت، دینی بھائی چارہ جو قائم کیا گیا تھا اس میں وراثت کو کیا کر دیا گیا؟ ختم۔ اب اس کے بعد دیکھیں دینی اخوت اور بھائی چارہ ایسا تھا کہ وراثت تک میں شریک کر دیے گئے، لیکن دینی اخوت کے باوجود پھر یہ حکم کیا کر دیا گیا؟ منسوخ، اور وراثت ختم کر دی گئی۔ تو اب دیکھیں دینی قرابت انتہا درجے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود وراثت والے احکام کیا ہو گئے؟ ختم۔ وہاں بھی نسبی حکم کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لے پالک کے ساتھ تو صرف پالنے والا رشتہ ہے، لے پالک کے ساتھ صرف پالنے والا رشتہ ہے، تو یہاں نسبی وراثت کیسے جاری ہو سکتی ہے؟ نسبی حکام یہاں کیسے جاری ہو سکتے ہیں جب دینی اخوت میں نہیں جاری ہو رہے، دینی بھائی چارے میں نسبی حکام جاری نہیں ہو رہے، تو یہاں بھی جاری نہیں ہو سکتے۔ ہاں رہی بات کہ دوست ہے، محبت کا، بھائی چارے کا رشتہ ہے، روحانی تعلق ہے جیسے نبی کے ساتھ امت کا، استاد کے ساتھ شاگرد کا، تو اس میں اگر کوئی بندہ اپنی اس روحانی یا اسی طرح دوستی اور دینی بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے اس پر احسان کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فرمایا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، اس کا راستہ موجود ہے کہ حسن سلوک کرتے ہوئے تیائی مال میں ان کے لیے وصیت کر دے، زندگی میں اپنا مال ان کو صدقے اور ہدیے کے طور پر دے دے، اس کی تو اجازت ہے، یہ تو منع نہیں کیا گیا۔ منع تو صرف یہ کیا گیا نا کہ نسبی وراثت جاری نہیں ہوگی، نسبی وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح نسبی نام جو ہوتا ہے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ جاری نہیں ہوگا۔ اب روحانی تعلق ہے، کسی کے ساتھ دینی تعلق ہے، محبت اور عقیدت والا تعلق ہے، تو وہاں حسن سلوک سے تو منع نہیں کیے گا۔ حسن سلوک کرتے ہوئے مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں، اخلاقی تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔
آخری 2 آیات میں اب اس بحث کو ختم فرمایا ہے ایک آخری بات کر کے، وہ یہ ہے کہ لے پالک حقیقی بیٹے والے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پیچھے کہ بھی تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا ہے، لہذا ان کو باپ کی طرف منسوب نہ کرو، یعنی جو لے پالک ہے، پالنے والا ہے، اس کو باپ کے طور پر اس کی طرف نسبت نہ کرے، بلکہ حقیقی باپ کی طرف نسبت کرے۔ یہ حکم بھی تو کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں ایک وعدہ کر چکے ہو کہ تم اللہ کو ہی رب مانتے ہو اور اللہ ہی کے احکامات پر تم نے کیا کرنا ہے۔ جب بات یہ ہے کہ اللہ کو رب مان چکے ہو اور اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، تو پھر یہ اشکال، یہ سوالات، یہ اعتراضات، اللہ نے حکم دے دیا کہ لے پالک تمہارا بیٹا نہیں ہے، لہذا نہیں ہے، تمہیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تسلیم کرنا چاہیے، چاہے تمہاری عقل میں یہ بات آئے یا حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں سوال کرنا، اعتراض کرنا بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح مصلحت اور حکمتیں تلاش کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ ذہن میں رہے، عمل کرنے کے لیے معلوم ہو گیا کہ یہ شریعت کا حکم ہے، معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس کی حکمتیں تلاش کرنا اور یہ سوچنا کہ جب تک مجھے اس کی حکمت اور مصلحت سمجھ نہیں آتی میں اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گا یا اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حکمتیں تلاش نہیں کی جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ذہن میں ڈال دے کہ اس حکم کی فلاں مصلحت ہے، اس حکم میں یہ حکمت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھنا چاہیے، اللہ کی نعمت سمجھنی چاہیے، لیکن شریعت کا حکم معلوم ہونے کے بعد اس کی حکمت تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود بخود معلوم ہو جائے یا کسی کو سمجھانے کے لیے معلوم کرنے کی ضرورت پڑے تو ایک الگ بات ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ تجربہ بھی یہ ہے کہ جو بندہ شرعی حکم معلوم ہونے کے بعد اس کی حکمت اور مصلحت ڈھونڈنے کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے بھی نہیں دیتے، اس کے ذہن میں ڈالتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن پر تالے ڈال دیتے ہیں کہ جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میرا حکم ہے تو اب آگے سے مصلحت ڈھونڈنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا ہے؟ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ کہے بیٹے کو کہ فلاں کام کرو، اب بیٹا کہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، تو یہ بیٹے کو حق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بیٹے سے بھی آگے کی بات ہے، ہم تو بندے ہیں، عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو۔ اور کسی کا کوئی نوکر ہو اور وہ اپنے نوکر کو حکم دے کہ جاؤ شہر سے 2 کلو کچا گوشت لے گیا، اب وہ نوکر پوچھے جی اس میں کیا حکمت ہے، کیا کرنا ہے، اپنے کوئی مہمان تو نہیں آئے ہوئے؟ مہمان بھی نہیں ہے، تمہاری تعداد بھی گھر میں اتنے افراد نہیں ہو، 5 کلو کیا کرو گے؟ مجھے اس کی مسئلے نہیں سمجھ آ رہی، کم لینا چاہیے آپ کو۔ اگر نوکر یہ بات کرے تو کیا ہوگا؟ حضرت مالک صاحب تو غصے ہو جائیں گے، لال سرخ ہو جائیں گے کہ نوکر ہو کے میرے حکم پر کیا ہے سوال اٹھاتا ہے، میں حکم دے رہا ہوں تمہارا کام ہے لے آنا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی رب ہے، اور ہم نے انبیاء کے واسطے سے بھی اور عالم ارواح میں براہ راست بھی یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے احکامات کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تسلیم۔ اس لیے حکمتوں اور مصلحتوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت چنانچہ وہی یاد دلوایا کہ ہم نے نبیوں سے اور نوح سے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، چند اولو العزم پیغمبروں کا نام لیا ہے، ورنہ سارے انبیاء سے عہد لیا گیا تھا، اور انبیاء سمیت امتوں سے بھی عہد لیا گیا تھا عالم ارواح میں۔ اور وہ عہد ایسے ہی نہیں تھا، بلکہ فرمایا اخذنا منہم میثاقا غلیظا، پختہ عہد لیا گیا تھا، تاکید کے ساتھ لیا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے تسلیم کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے کیا ہیں۔ جب رب تسلیم کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، جب معبود تسلیم کیا ہے تو عبادت بھی اسی کی چلے گی۔ تو لہذا رب مان لینے کے بعد فرمایا کہ تمہیں اپنے اس وعدے کو بھولنا نہیں چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ دوسری آیت میں اس وعدے کی غرض اور مقصد بیان کیا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ وعدہ کیوں لیا تھا، انبیاء سے بھی اور تمام مخلوق سے، تمام لوگوں سے یہ وعدہ کیوں لیا تھا، اس کی غرض کیا تھی؟ فرمایا اس کی غرض دنیا میں آزمایا جانا تھا، دنیا میں
بھئی وہاں وعدہ لیا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں تو کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ کیا میری اطاعت کرو گے؟ وعدہ کر لیا، اب ظاہر ہے اس وعدے کی سچائی پرکھنے کے لیے تو امتحان میں ڈالنا پڑے گا، آزمائش میں۔ تو فرمایا دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہے، یہ وعدہ لیا تھا اور اس وعدے کا تم نے امتحان دینا، آزمائش تو ہوگی، امتحان لیا جائے گا تاکہ تم اپنے وعدے پر پورے اترتے ہو یا پورے نہیں اترتے۔ تو فرمایا لیسأل الصادقین عن صدقہم وأعد للکافرین عذابا الیما۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے، دیکھیں گے کہ کون اپنے وعدے کو سچا کرتا ہے اور کون اپنے وعدے میں جھوٹا نکلتا ہے۔ لہذا قیامت والے دن جو منکرین ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے پھر جائیں گے تو فرمایا پھر ان کے لیے دردناک عذاب کیا ہے؟ تیار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح میں وعدہ کیا اور یہاں ہم امتحان دینے کے لیے، آزمائش کے لیے سب کو آزمایا جا رہا ہے کہ اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر مانا، وعدے میں سچے نکلے تو کامیابی ہوگی، اور اگر وعدے میں جھوٹے نکلے اور امتحان میں فیل ہو گئے تو پھر اعد للکافرین عذابا الیما۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہی ہے کہ ابھی پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ عالم ارواح میں وعدے کا مقصد کیا تھا؟ امتحان اور آزمائش۔ اب اس کے فوراً بعد غزوہ احزاب کا ذکر آ گیا، اور غزوہ احزاب بھی اسی آزمائش کا کیا تھا؟ حصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ مجھ پر ایمان لانے والے کیا اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ بہرحال اگلے رکوع کا خلاصہ اگر سمجھنا ہے آیات کو تو اس کے لیے ہمیں پورا غزوہ احزاب بھی سمجھنا پڑے گا۔ کوشش کرتے ہیں کہ پورا غزوہ احزاب مختصر سا آ جائے۔ اس غزوے کے دو نام عام طور پر کتابوں میں احادیث میں ملتے ہیں، احزاب اور خندق۔ احزاب اور خندق۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں جماعت کو، اور احزاب کہتے ہیں کئی جماعتوں کو، کئی جماعت۔ چونکہ اس غزوے میں قریش مکہ، غطفان اور اسی طرح تہامہ، کنانہ، ان تمام علاقوں کے جتنے بھی عرب قبائل تھے وہ سارے مل کر 10,000 کی تعداد میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اوپر سے یہود بھی اندر سے قریش کے ساتھ تھی۔ تو چونکہ کئی قبائل مل کر، کئی لشکروں نے مل کر حملہ کیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا گیا۔ اور دوسرا اس کا نام خندق بھی ہے کہ جب یہ غزوہ پیش آیا تو تب مدینے کے دفاع کے لیے جو جبل صلہ ہے، مدینہ کے پاس پہاڑی ہے جس کا نام کیا ہے؟ صلہ، سین لام عین کے ساتھ، اس پہاڑی والی جانب راستہ روکنے کے لیے تاکہ مدینہ پر حملہ آور نہ ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے وہاں 3-3.5 میل لمبی خندق کھدوائی۔ اس خندق کہتے ہیں گہرے اور لمبے گڑھے کو، چونکہ 3.5 میل اس کی لمبائی تھی اور گہرا بھی اتنا تھا کہ اس کو ایک آدمی یا شاہ سوار پار نہ کر سکے آسانی کے ساتھ۔ تو اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی پڑ گیا، کیونکہ وہاں خندق کھودی گئی۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے اسباب، تو اس غزوے کے اسباب بہت سارے تھے، وجوہات بہت ساری۔ مثلا ایک تو جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد میں عارضی طور پر مشرکین کو اگرچہ فتح ہوئی تھی، لیکن انجام یہ ہوا تھا کہ مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے باقاعدہ ان کا تعاقب بھی کیا۔ یعنی غزوہ احد میں اگرچہ ان کا پلڑا بھاری رہا میدان جنگ میں، لیکن اس کے باوجود اس فتح کا نتیجہ جو وہ دیکھنا چاہتے تھے وہ نہ دیکھ سکے، کیونکہ ان کا ذہن یہ تھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے، اور وہ کر نہ سکے، غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ تو جاتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، ابو سفیان تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین کی طرف سے لشکر کے سپہ سالار تھے، تو بھاگتے ہوئے ابو سفیان نے کہا تھا کہ اگلے سال پھر بدر کے مقام میں ہمارا اور تمہارا آمنا سامنا ہو۔ چنانچہ سن 4 ہجری میں
غزوہ بدر صغرا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلا تھا غزوہ بدر کبرا، غزوہ بدر صغرا غزوہ احد کے بعد، جس کا وعدہ ابو سفیان نے جاتے جاتے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 1500 صحابہ کرام کو لیا اور مدینہ سے باہر مقام بدر میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور ادھر سے ابو سفیان بھی مشرکین مکہ کے 2000 تعداد میں لے کر ان کو نکلا، لیکن مکہ کے باہر بدر سے دور راستے میں ہی اس نے پڑاؤ ڈال دیا، اور دل ہی دل میں اس کی جنگ کے لیے تیاری نہیں تھی، اس کا دل جنگ کے لیے آمادہ نہیں، روب طاری ہو گیا ان پر کہ مسلمان وعدے کے مطابق پہلے ہی نکل آئے ہیں اور مقام بدر میں پہنچ گئے ہیں، تو وہ جنگ میں آنے کی بجائے اس نے اعلان کیا کہ فی الحال جنگ تو تب کی جاتی ہے جب بارشیں ہوں، خوشحالی ہو، جانوروں کے لیے چراگاہیں ہوں، فی الحال ماحول اچھا نہیں ہے، لہذا اس سال واپس پلٹتے ہیں، بعد میں جنگ کریں گے۔ باقی بھی سارے تیار ہو گئے اور فوراً چپ چاپ مشرکین واپس مکہ میں چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ وہاں قیام کیا اور آنے جانے والے جتنے بھی تجارتی قافلے تھے ان کے ساتھ تجارت اور سودا بھی چلتا رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اس تجارت میں بہت بھاری نفع ہوا اور خوب اللہ تعالیٰ نے برکت دی، تو کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اب یہ غصہ بھی شامل ہو گیا کہ یہاں بھی جنگ میں ہم نہیں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اب عہد والا بدلہ وہ بھی غصہ ان کے دل میں تھا، غزوہ بدر صغرا میں بغیر جنگ کیے مسلمان کامیاب رہے، یہ غصہ دوسرا شامل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سبب یہ بھی پیش آیا کہ بنو نذیر کے کچھ لوگ انتہائی سازشی تھے۔ بنو نذیر یہودی قبیلہ تھا جو مدینہ کے قریب آباد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنو نذیر کے ان آدمیوں کو جو بہت زیادہ شریر تھے ان کو جلا وطن کر کے خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیج دیا، وہ بھی غصے میں تھے، انتقام سے بھرے ہوئے تھے، تو خیبر سے بنو نذیر کے 20 سردار قریش مکہ کے پاس گئے ان کو اکسانے کے لیے کہ مسلمانوں پر حملہ کریں، اور ان کا غصہ ایک تو اس وجہ سے تھا کہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، دوسرا اس وجہ سے بھی کہ مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہو رہی تھی اور ارد گرد کے مدینہ کے عرب قبائل بہت سارے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یہ چیز انہیں گوارا نہیں تھی کہ مدینہ پہلے ہی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ارد گرد کی آبادیاں بھی اسلام میں داخل ہو رہی ہیں تو مسلمان تو پاؤں جمانے لگے ہیں مدینہ میں، تو اس طرح انہوں نے انتقام لینے کے لیے مشرکین کے پاس گئے اور جا کر ابھارا کہ تم مدینہ پر حملہ کرو، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، کیونکہ بنو نذیر مدینہ کے اندر بھی آباد تھے اور بنو قریظہ دوسرا یہودی بڑا قبیلہ تھا، اور بھی 2-3 چھوٹے موٹے یہودی قبائل وہاں پر آباد تھے، بڑی آبادی یہودیوں کی وہاں موجود تھی، تو اس طرح قریش تو پہلے ہی غصے سے بھرے ہوئے تھے، وہ تو فوراً تیار ہو گئے، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم حملے کے لیے جنگ کے لیے کیا ہیں تیار ہیں۔ پھر یہ بنو نذیر وہاں سے قبیلہ غطفان کے پاس گئے، عرب کا بڑا قبیلہ تھا، انہیں بھی جا کر اکسایا کہ تم بھی قریش کے حلیف ہو، ان کے ساتھ تمہارا دوستانہ ہے، لہذا تم بھی نکلو۔ اسی طرح کنانہ، تہامہ، ان تمام علاقوں کے جتنے بھی عرب قبائل تھے سب کو جا کر یہود نے اکسایا، اور یہود کی وہ بات اس لیے بھی مانتے تھے کیونکہ وہ یہود کو پڑھا لکھا سمجھتے کہ یہ آسمانی کتاب تورات کو جانتے ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سردار عرب قبائل میں گئے، تقریریں کی اور انہیں جنگ کے لیے تیار کیے، یہاں تک کہ 10,000 کا لشکر مشرک عرب قبائل جتنے بھی آس پاس کے تھے وہ قریش کے ساتھ شامل ہوئے، اور ادھر مسلمانوں کی قیادت بھی غافل نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قیادت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی خبروں کے بارے میں انتظار میں تھے، نظریں جمائے ہوئے تھے، چنانچہ آپ کے جاسوسوں نے فوراً خبر پہنچائی کہ صورتحال یہ ہے کہ 10,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے چل پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فوراً بلایا، مشورہ شروع ہوا کہ اب کیا کیا جائے، مختلف رائے آئی کہ باہر نکل کر حملہ کیا جائے، کسی کو ساتھ میں لایا جائے، مختلف آراء تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، کیونکہ یہ فارس کے رہنے والے تھے اور لمبی عمر ان کو اللہ نے دی تھی اور کافی تجربہ بھی تھا ان کا، تو انہوں نے رائے دی کہ ہم فارس والے عام طور پر ایسی جنگوں میں جبکہ ہماری دفاعی قوت کمزور ہو، تعداد میں اگر ہم تھوڑے ہوں
تو پھر ہم شہر کی حفاظت کے لیے خندقیں کھودا کرتے ہیں. لہذا آپ بھی تجربہ کریں، خندق کی کھدائی کرتے ہیں اور مدینہ کا دفاع کریں گے مدینہ میں رہ کے. اب یہ وہ صورتحال تھی. یہاں یاد رہے کہ یہود جو مدینہ میں رہ رہے تھے، جو بنو نذیر بچے ہوئے تھے یا بنو قریظہ یا دیگر یہود کے قبائل، وہ میثاق مدینہ کی وجہ سے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ مدینہ کا دفاع مل کر کرنا معاہدہ طے ہوا تھا میثاق مدینہ کے نام سے. اب تک وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے مدینہ کی دفاع کے لیے، اوپر سے. اندر سے وہ بنو نذیر والے اگرچہ معاہدے کر چکے تھے. اب صورتحال یہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا فوراً خندق کی کھدائی. اب وہ جو صلا نامی پہاڑی ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے ٹکڑے گز کے حساب سے تقسیم کر کے دیے ہر ایک کو. بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 بندوں کو 40 گز زمین دی گئی کھودنے کے لیے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک گز ایک بندے کے لیے، یعنی 10 بندوں کو 10 گز زمین دی کھدائی کے لیے. پہاڑی زمین تھی، پتھریلی زمین، اس کی کھدائی کرنا اتنا آسان کام نہیں. اور حالات یہ تھے کہ سردی کا موسم، ٹھنڈی ہوائیں، اور مدینہ میں قحط سالی کی کیفیت، کھانے پینے کی بھی قلت ہے، اور ادھر موسم بھی ناخوشگوار ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ کئی دن فاقے کر کے بھوک کے ساتھ کدالیں ہاتھ میں اٹھائے اور کھودتے چلے جا رہے ہیں. صحابہ کرام انتہائی جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ اشعار بھی پڑھتے رہتے اور سارا دن کھدائی میں لگے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ. اس دوران میں کھدائی کے دوران بہت سارے واقعات بھی پیش آئے. مثلا ان میں نمایاں واقعات میں ایک یہ ہے کہ ایک جگہ بھاری چٹان تھی، اس کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اترنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر کدال کی ضربیں لگائی تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر صحابہ کرام کو بشارتیں سنائی کہ مجھے اس میں دکھائی دیا کیسر و کسریٰ کے محلات فتح ہوتے ہوئے، اور یمن کا صنعاء شہر کے پھاٹک کی چابیاں مجھے دکھائی دی کہ اللہ نے ہمارے حوالے کی ہیں، اور بھی بہت ساری پیشین گوئیاں تھیں. یہ سارے حالات، واقعات، ان کی تفصیلات اگر دیکھنا چاہے کوئی تو وہ سیرت النبی کی کسی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. سیرت المصطفیٰ کے نام سے بھی ہے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. علامہ شبلی نعمانی کی ہے سیرت النبی کے نام سے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کافی سارے حالات. تو بہرحال خندق کھودی گئی اور 3.5 میل لمبی خندق کھود لی گئی، اور ادھر خندق تیار ہوئی اور ادھر سے 10,000 کا لشکر بھی قریش سمیت مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ پہنچا. تو اچانک دیکھا کہ آگے خندق ہے تو وہ حیران رہے، کیونکہ عرب والوں نے کسی بھی جنگ میں یہ پہلی دفعہ خندق دیکھی، تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوگا. اب خندق کی دوسری طرف انہوں نے خیمے ڈال دیے کہ اب سوائے اس کے کہ ایک دوسرے پر تیر برسائے جائیں، یا اس سوچ میں وہ پڑ گئے کہ اب اس کو عبور کیسے کیا جائے، پار کیسے کیا جائے. اس تیر اندازی بھی شروع ہو گئی. سارا دن صبح سے شام تک ایک دوسرے پر تیر برسائے جاتی اور تڑیاں لگائی جاتی، اور دور دور کھڑے ہو کے شام ہو جاتی تو پھر دن ہو جاتا. اسی طرح کرتے کرتے 25 سے 30 دن گزر گئے، پورا مہینہ اسی حالت میں. اب مدینہ والے محصور ہیں، صورتحال یہ، اب باہر والے آزاد ہیں، 10,000 کا لشکر، لیکن مدینہ والے اندر ہی اندر ایک ہی شہر میں. اور اس وقت مدینہ کی آبادی ہی کیا تھی، تھوڑی سی آبادی تھی، اب اندر ہی اندر محصور ہو گئے. اب یہاں صورتحال انتہا کو پہنچ گئے اور انتہائی پریشان کن بن گئی. صورتحال یہ بنی کہ مشرکین مکہ کو بنو قریظہ نے پیغام بھجوایا، اور انہوں نے بھی اپنا ایلچی بھیجا، خفیہ پیغام بھجوایا ان کے پاس کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن خود براہ راست قریش مکہ آمادہ نہیں کر سکتے تھے، بنو نذیر کے واسطے سے انہوں نے پیغام بھجوایا. بنو نذیر کا سردار تھا حیی ابن اخطب، تو اس نے پیغام بھجوایا بنو قریظہ کو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ابھی تک اہل مدینہ کے ساتھ پھنسے پڑے ہو، جبکہ حالات ایسی ہو گئی ہے کہ مدینہ ان کے ہاتھ سے نکلنے لگا ہے، تو لہذا تمہیں قریش مکہ کا ساتھ دینا چاہیے، مشرکین مکہ کا ساتھ دینا. وہ آمادہ ہو گئے.
اور اندر صورتحال یہ بنی کہ ادھر یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا، جو بنو قریظہ تھے انہوں نے معاہدہ توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے انصار کے 2 سرداروں حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بھیجا۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ تھے اور قبیلہ خزرج کے جو سردار تھے وہ حضرت سعد بن عبادہ تھے، اور یہودیوں کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات اور جان پہچان بھی تھی کیونکہ وہ بھی مدینہ کے تھے۔ تو اس طرح ان کو بھیجا حالات کی خبر لینے کے لیے کہ یہودیوں سے جائزہ لے کے ہیں۔ واقعی انہوں نے عہد توڑ دیا ہے، معاہدہ توڑ دیا، اور انہوں نے قریش مکہ کا ساتھ دینے کی ارادہ کیا۔ تو جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو یہود نے صاف طور پر، واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ بھی کہے اور صاف جواب دے دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں۔ چنانچہ یہ حضرات واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سنائی، تو اس سے بڑی پریشان کن خبر نہیں تھی کہ باہر اتنا بڑا دشمن پڑا ہے، اب اندر والے بھی مقابلے میں کھڑے ہو گئے، مخالف ہو گئے، اور لشکر کی صورتحال یہ ہے کہ بھوک سے نڈال ہے اور کئی دنوں کی جنگ مسلط ہے اور محاصرے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مدینہ سے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ اور دوسری پریشان کن وجہ یہ بنی کہ منافقین کھڑے ہو گئے۔ جب یہ ساری صورتحال پیش آئی تو منافقین کہنے لگے لو جی، ادھر خندق کھودتے ہوئے تو ہمیں بڑی بڑی بشارتیں سنائی جا رہی تھی، بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی جا رہی تھی کہ قیصر و کسریٰ کے محلات فتح ہوں گے، یمن فتح ہوگا، اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ اب ہمیں جان بچانی پڑ رہی ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ منافقین کہنے لگے کہ ہم تو بول و براز کے لیے، پخانے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو قیصر و کسریٰ کے محلات تو پتہ نہیں کب فتح ہوں گے، تو انہوں نے جو ہم سے وعدے کیے تھے لگتا ہے وہ وعدے نعوذ باللہ سارے کیا تھے، جھوٹے تھے۔ اب منافقین بھی بولنے لگے، ادھر بنو قریظہ کے یہود بھی معاہدہ توڑ کر سامنے آ گئے، اب اندر بھی دشمن اور باہر بھی دشمن، اور ادھر منافقین کی تانے بازیاں اور ان کے تیز جملے، پھپتیاں کسنا، یہ اوپر سے مزید آزمائش اور پریشانی کا سبب بن گیا۔ اور صورتحال یہ بن گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن میں 3 نمازیں متواتر قضا ہو گئی، ظہر، عصر اور مغرب کی، اس پریشانی میں اور دفاعی سوچ و بچار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان نمازوں کی قضا کی تو بد دعا دی آپ نے کہ ہلاکت ہو ان کفار کے لیے کہ انہوں نے، ان کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی کیا ہو گئی۔ عصر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا، کیونکہ عصر کے بارے میں آتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی تو گویا کہ اس کا مال، گھر، اولاد سب برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غم اور پریشانی کا اظہار کیا۔ اب اسی صورتحال میں ایک کئی گھنٹوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں چلے گئے اور اپنے چہرہ مبارک کو چادر سے ڈھانپ لیا اور اسی پریشانی کے عالم میں لیٹے رہے۔ لیکن جب عشاء کے بعد کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید غالب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے اور آ کر اعلان کیا کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ اب مخلص جو صحابہ کرام تھے وہ تو ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے۔ اب پھر فیصلہ ہوا کہ دوبارہ سوچ و بچار کریں کہ ان سے کیسے جان چھڑے، کیونکہ اللہ کی طرف سے مدد کا، فتح کا وعدہ تو ہے لیکن آزمائش تو ہونی ہے، اور کب ہوگی، اسباب کیا ہوں گے، اسباب تو تلاش کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، اور مشاورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رائے یہ تھی کہ کسی طرح مشرکین اور یہود کے درمیان میں پھوٹ ڈالی جائے، یا مشرکین کے قبائل کے بیچ پھوٹ ڈالی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ قبیلہ غطفان سب سے بڑا قبیلہ ہے، ان کے ساتھ ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، اور مدینہ کی جو محصولات ہیں، مدینہ کی زمینوں کے جو محصولات ہیں، 1/3 محصول ان کو دینے کے لیے ہم کیا ہے، معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اگر وہ مشرکین قریش مکہ سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں کہ مدینہ کے 1/3 محصولات ان کو دیں گے۔ لیکن انصار کے جو بڑے سردار تھے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، دونوں کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول اب تو ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اگر ہم مسلمان نہ بھی ہوتے تو ہم کسی ایسے معاہدے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اب جب یقینی بات ہے اگر شہید بھی ہوئے تو کامیابی ہمارے حصے میں آئے گی،
اب ہم مدینہ کا ایک انچ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جنگ کا فیصلہ کیجیے یا کوئی اور راستہ تلاش کیجیے، ہم یہ کرنے کے لیے تیار، جانے دے دیں گے، شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، جو مشکلات آئیں گی برداشت کریں گے، لیکن مدینہ کے محصولات پر یا ایسا فیصلہ جس میں کمزور پہلو ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو مدینہ اور تمہاری حفاظت کے لیے یہ رائے دی تھی کہ ایسا کر لیا جائے، لیکن اگر آپ لوگ ڈٹے ہوئے ہو تو مجھے ایسے فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ابھی یہ سوچو بچار چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی فرما دیا کہ انہی مشرکین جو مشرک قبائل تھے انہی میں سے کسی قبیلے کا ایک آدمی مدینہ میں خفیہ طور پر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موقع مل گیا کہ آپ کو انہیں خبر نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، لہذا میدان جنگ میں یہاں تلوار تو اٹھائی نہیں جا رہی، یہاں تو صرف میدان جنگ اسی کے ہاتھ میں ہوگا جو سیاست میں چال بازی میں سب سے آگے نکلے گا۔ تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ کسی طرح مشرکین اور یہود کے درمیان یا مشرکین کے قبائل میں آپس میں پھوٹ ڈالی جائے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں تیار ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسے اختیار دیا، وہ واپس گیا اور جا کر اس نے یہود سے ملاقات کی، بنو قریظہ سے ملاقات کی، اور بنو قریظہ کو جا کر کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے تمہارے ساتھ پرانے تعلقات ہیں، مجھے تم اچھی طرح جانتے ہو، اور میں مشرکین کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، قریش مکہ کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تو باہر کے ہیں، اب مدینہ کو اگر وہ قابو نہ کر سکے تو وہ تو خدا نہ خواستہ اب باہر چلے جائیں گے، مکہ باہر ہے، تم تو مدینہ کے اندر رہتے ہو، کل کو مسلمان تمہارا جو اشر کریں گے تمہارا کیا انجام ہوگا تم نے یہ نہیں سوچا، اور تم قریش کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں، ہم تو معاہدہ توڑ چکے ہیں، مسلمان بھی ہمارے اوپر غصہ ہوں گے۔ تو اس نے کہا اس کا آسان حل ہے، اس کا آسان حل ہے، قریش مکہ اگر تمہیں کہتے ہیں جنگ میں ساتھ دینے کا تو تم یہ شرط لگا لو ان کے ساتھ کہ اپنے کچھ بندے بطور یرغمالی کے تمہارے پاس رکھیں، تمہارے پاس اپنے کچھ بندے بطور یرغمالی کے، یرغمال بنا کر تمہارے پاس رکھیں، تاکہ تمہارے پاس کچھ نہ کچھ یقین تو ہو، امید تو ہو، اگر قریش بھاگتے ہیں تو ان کے بندے تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، اس طرح قریش بندے ہوئے ہوں گے، وہ نہیں بھاگ سکتے نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بنو قریظہ تیار ہو گئے، بھی رائے اچھی ہے۔ اب وہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے قریش کے پاس گئے، اور قریش کو جا کر کہا کہ بنو قریظہ جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی تو کی ہے، لیکن اب محمد اور اس کے ساتھیوں سے وہ کیا ہے، ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے کیا لیں گے، انتقام، اور اس ڈر کو دور کرنے کے لیے وہ تم سے یقین دہانی چاہتے ہیں، ورنہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ قریش نے پوچھا وہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بطور ثبوت کے عہد کو پختہ کرنے کے لیے یرغمالی طلب کریں گے، میں نے یہ خبر سنی ہے۔ اب ادھر رائے خود دے کے گئے اور ادھر ان کو جا کے بتایا کہ یہ صورتحال ہونے والی ہے۔ تو قریش نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے یرغمالی ان کے حوالے کر دیں۔ اب اس نے کہا بہرحال بات یہی ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں کیونکہ تمہارے ساتھ ہوں، ہم تو تمہارے ساتھ اس جنگ میں آئے ہیں۔ تو قریش نے پیغام بھجوایا ادھر بنو قریظہ کو کہ ہم اتنے دن سے پڑے ہیں اور ہمارے جانور بھی جو ہے وہ ابھی بھوک سے مرنے لگے ہیں، صورتحال خراب ہونے لگی ہے، لہذا فوراً کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، تم اندر سے حملہ کرو ہم باہر سے۔ تو بنو قریظہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ کیسے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، پہلے اپنے یرغمالی ہمارے حوالے کرو تاکہ ہمیں بھی تمہارے اوپر بھی کیا ہو، بھروسہ۔ جو ہی ادھر قریش کے پاس یہ خبر پہنچی کہ وہ تو یرغمالی مانگ رہے ہیں، تو قریش مکہ نے کہا، یہ نعیم اس آدمی کا نام تھا، کہ نعیم کہتا تو سچ ہے، اس نے صحیح کہا تھا کہ یہ یرغمالی بھی ہم سے طلب کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بندے محمد کے حوالے کر کے اپنا معاہدہ دوبارہ پکا کر لیں گے، محمد کے ساتھ اپنی جان چھڑا لیں گے، لہذا ہم ان کو یرغمالی یوں بنو قریظہ میں اور قریش مکہ کے درمیان میں پھوٹ پڑے، ورنہ اس سے پہلے حالات اتنے خراب تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو گھر تھے، مدینہ کے ایک قلعے میں سارے مسلمان عورتوں اور بچوں کو منتقل کیا اور ان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ کچھ صحابہ کرام کو وہاں بھیجا تاکہ عورتوں اور بچوں کا دفاع کیا جا سکے، ورنہ یہود عورتوں اور بچوں پر حملہ کر سکتی۔ یہودی شروع سے ہی ایسی سازشی قوم ہے، اب مدینہ پر حملہ کروانے میں بھی انہی کی سازش تھی۔ پورا غزوہ خندق بھی انہی کی سازش کی وجہ سے پیش آیا کہ سارے عرب قبائل کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ آور ہو گئے۔ تو ادھر صورتحال یہ ہوئی کہ قریش اور بنو قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی، اور ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے کیے ہوئے وعدے بھی، ان کا وقت بھی آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز آندھیاں شروع ہو گئی، رات دن ایک دم سے تیز ہوائیں شروع ہو گئی، اور فرشتوں کی مدد بھی اللہ کی طرف سے اترنا شروع ہو گئی۔ اب فرشتے باقاعدہ میدان جنگ میں تلوار تو نہیں اٹھاتے، لیکن لڑنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ دشمن پر خوف طاری ہو جاتا۔ اب وہ ہوائیں چلی اور ادھر سے ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بھاگ گئے، سواریوں کے یا ان کے دودھ کے جو جانور تھے جو ساتھ لیے ہوئے تھے وہ بھاگ گئے، خیمے اکھڑ گئے، دن رات تیز ہوائیں اور مٹی، گرد و غبار۔ بالآخر تنگ آ کر قریش نے فیصلہ کیا کہ ہم تو چلے مکہ کی طرف، اور باقی قبائل بھی اٹھے اور انہوں نے سامان سمیٹا اور بغیر کسی جنگ کے مدینہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت بچا لیا۔ اب اگلی باری تھی یہود کی، کیونکہ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور اس کے فوراً بعد ہی غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ کل انشاءاللہ آیات کی وضاحت کریں گے۔